اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا کو دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم مزید 3 جو ہے حروف بی، فی، الا جو ہے وہ سیکھیں گے اور نکات تعلیم بھی دیکھیں گے، اور اس طرح نئے 6 الفاظ آج کے سبق میں ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 3796 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی سبق نمبر 6 کے ختم تک آپ 63 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے کتنی تیزی سے چارج ہو رہی ہے، صرف چوتھی کلاس ہے آج اور یہ دیکھیں کہاں تک جو ہے چارج ہو چکی ہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ آئیے دیکھتے کیا مطلب۔ الصلاۃ نماز ہمیں پتہ ہے، خیر بہتر ہے، من میں سے، النوم نیند سے، یعنی نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ اب ہمارا سوال آ جائے گا کہ یہ جو الصلاۃ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ پہچانیے۔ اسم ہے، ٹھیک۔ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ۔ معرفہ ہے، کیونکہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے ہی پتہ چل گیا معرفہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد واحد ہے، اور اگر واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس مذکر، لہذا اس کے بارے میں تو ہم نے 4 مذکر ہے۔ مذکر، ویری گڈ۔ جس نے کہا وہ ثابت کرے بھائی یہ مذکر کیسے، کیا علامت آپ کو نظر آئی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آخر میں تا نہیں ہے، نہ ہی الف تا ہے۔ یہ گول تا آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ اس میں گول تا نہیں ہے، نہ ہی الف تا ہے۔ یہ گول تا ہی تو ہے جس پہ پیش نظر آ رہا ہے۔ او بھائی یہ باقی سارے لوگ بھی جواب دیں، آپ لوگوں کو کوئی گول تا نظر آ رہی ہے الصلاۃ کے آخر میں جس پہ پیش الصلاۃ کے آخر میں آپ نے خیر لکھا ہوا ہے نا، الصلاۃ تو مؤنث ہے لیکن خیر ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ورڈ خیر نظر آ رہا ہے۔ خیر کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، خیر کی تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک، ہم الصلاۃ سے فارغ نہیں ہوئے، خیر کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ سر نیچے تو خیر لکھا ہوا ہے نا اتنا بڑا بڑا۔ ہاں تو الصلاۃ جو ہے اس کا جو ہے ہم نے پوچھا، اس کے وہ بارے میں مؤنث ہے۔ وہ 4 باتیں ہم نے فیصلہ کی۔ پہلا یہ کہ یہ اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے، دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام اس پہ آ رہا ہے، تیسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ جو ہے کیا ہے، واحد ہے، کیوں اس کے آخر میں واو نون الف تا یا یا نون نہیں ہے، اور چوتھا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گون تھا۔ اب جب اس سے میں فارغ ہوں گا تو میں اگلے پتے اس سے پہلے ہی آپ نے جو ہے خیرون کو پکڑ لیا۔ چلے خیرون کو چھوڑتے ہیں، آئیے جو سمجھنے والی بات ہے میں ادھر النوم کی بات کرتے ہیں۔ النوم جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم، یہ اسم ہے، اسم ہے۔ آیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ ہے، یعنی الف لام سے فوراً 2 باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، یہ اسم ہے اور معرفہ ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے، آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ واحد ہے، کیوں اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا ہمیں نظر ہے۔ اور آخری سوال ہمارا یہ ہوتا ہے یہ مذکر ہے یا مذکر ہے۔ گڈ۔ اب آ جاتے ہیں خیر کی طرف۔ یہ دونوں ایک جیسے تھے، الف لام والے تھے، ان کو پہچاننا آسان تھا، ان کی بات آسان تھی۔ خیر کی بات ابھی ہم کرتے ہیں، وہ جو نیچے بڑا سا آپ کو نظر آتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ خیرون۔ خیر بھی اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ اسم؟ اس پہ تو الف لام
اس کے ڈے کے اوپر تنوین ہے. آخر میں تنوین ہے. ایکسلنٹ. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ بھی اسم ہے. اب اگلا سوال ہمارا واحد ہے جمع. واحد. واحد ہے کیوں؟ کوئی جمع کی علامت جو ہم نے واو نون یا نون الف تا پڑھی تھی وہ نہیں. اور آخری سوال وہی ہوتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث مؤنث اب ایک اور آگے اس میں کام مؤنث ہے. جی یہ مؤنث سے کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ مؤنث ہے؟ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس چیز میں بڑی خیر ہے تو خیر کو ہم مؤنث کے طور پہ ہی لیتے ہیں نا. گڈ اس میں خیر. گڈ ایکسلنٹ. تو بات ایسی ہے کہ ہر زبان میں الفاظ ان کے اہل زبان کے مطابق لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مؤنث ہیں لیکن عربی میں وہ مؤنث نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم اردو میں مذکر بولتے ہیں لیکن وہ ان کے ہاں جو ہے مؤنث ہے. تو اس لیے ہم جب عربی پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے عرب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عرب نے ہمیں ایک نشانی اب تک ایک نشانی ہمیں بتائی کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں درست آئے تو وہ مؤنث ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ مؤنث ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے لیکن زیادہ تر جن کے آخر میں بولتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہی سیکھا ہے. آگے اور علامتیں آئیں گی سیکھیں گے پھر اس کی بات وہاں کریں گے. تو یہ جو اردو میں ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے دیوار. اردو میں کیا ہے دیوار؟ بھائی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. دیوار مؤنث. گر گیا. کس نے آپ کو پڑھایا کہ دیوار گر گیا؟ ہمیشہ کہتے ہیں دیوار گر گئی. گر گئی تو گر گیا تو مذکر ہے. دیوار گر گیا نہیں ہوتا، دیوار گر گئی ہوتی ہے. اس لیے یہ اردو میں مؤنث. لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں جدار. جدار جو ہے وہ مذکر ہے. یہی دیوار عربی میں مذکر ہے یہاں مؤنث ہے. ایک اور لفظ ہے آسمان. مذکر. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. آسمان پھٹ پڑا، آسمان گر پڑے گا، آسمان یہ کر دے گا، آسمان وہ ہو جائے گا. مذکر ہے. عربی میں جو ہے مؤنث ہے. سما اور یہ دونوں مؤنث ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل عرب وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری زبان میں وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. بس آج اتنی بات یاد، باقی آگے یہ چیزیں آئیں گی پھر ایسا ایسا آپ سمجھ آئیں. تو یہاں ہم یہ دیکھیں گے اس میں جو اب تک میں نے آپ کو علامت پڑھائی ہے مؤنث کی گولتا وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم اسے مذکر لیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے. نوم کہتے ہیں نیند کو. ان نوم جو ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا یہ جو ہے اسم ہے، معرفہ ہے اور جو مذکر ہے اور واحد ہے. نیند موت کے برابر ہے. نماز اصلی زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے. نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، نماز روح کے لیے راحت ہے. لیکن فجر کے وقت اگر نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں، اور صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دعا ہے، دوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم جب سورۃ الناس پڑھیں گے نا تو وہاں دیکھیں گے کہ شیطان کیا کرتا ہے ہمارے پیچھے جو ہے اور ہمیں کیسے جو ہے وہ سلاتا ہے. تو آئیے اس کو پہلے دہرا لیجئے. علم الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. اقامت کے وقت اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے. قد کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تحقیق، آلریڈی. قامت کے معنی ہے کھڑی ہو گئی. الصلاۃ نماز. یقیناً، بے شک، البتہ کیا ہے؟ نماز کھڑی ہو گئی. اقامت یہ ہوتا ہے جب مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ اقامت پڑھتا ہے، یعنی جیسے اذان دیتے ہیں بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اس میں الفاظ یہ زیادہ ہوتے ہیں. قد قامت الصلاۃ اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کھڑی ہو گئی ہے.
لہٰذا آپ لوگ نماز میں شامل ہو جائیں جو مسجد میں موجود ہے۔ اذان اعلان اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، جب اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ مسجد میں۔ اور اقامت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں وہ جماعت کھڑی ہو گئی اس میں شامل ہو جائے۔ یہ ہے، دونوں اعلان ہے۔ آئیے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو لیتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم یعنی نام سے اللہ، اللہ کے۔ وضو کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد کے دعا کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کلمہ شہادت ہے وضو کے بعد، وضو کرنے کے بعد یہ، وضو سے پہلے کیا تھا؟ بسم اللہ پڑھ۔ اب بعد میں وضو کر چکے، اب پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، جیسے تھا نا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ یہ ہم نے اذان میں بھی پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو لہٰذا یہ جملہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اس کی تشریح اذان کے سبق میں چونکہ گزر چکی ہے۔ موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے صرف 1-2 نے کلمہ پڑھا۔ تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو انشاءاللہ مرتے دم کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ تو آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں کلمہ شہادت کا۔ اشہد لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، کون؟ اللہ، لا نہیں شریک کوئی اس کا شریک، لہو 2 ٹکڑے لا اور لا کے میں نے لیے اس کے، یہ ہم نے ٹیبل بنایا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا، یہ وہی لہو ہے۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد احد توحید، ان سب کا معنی ہوتا ہے ایک۔ لا شریک، لا نہیں شریک کوئی شریک، شریک واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شرکا، شریک کی جمع شرکا۔ اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں شریک، حصے دار، پارٹنر، شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو یہ وہی ملتے جلتے لفظ ہیں جو ایک ہی وزن پہ آتے ہیں۔ لہو اس کا، اس کے لیے، یہ ہم نے ٹیبل سے لیا ہے لا اور ہو کو ملا کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ وحدانیت کا اقرار ہم 3 بار کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں اشہد اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وحدہ وہ اکیلا ہے۔ پھر کہتے ہیں لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مطلب ہم 3 دفعہ اس کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کی، وحدت کی، اس کے معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے یہ۔ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اور وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کو دہرا لیجیے، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ اگلا حصہ اس کا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اشہد ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، 2 حصے ہیں، عبد اور ہو۔ عبد کہتے ہیں بندہ، غلام، وہ اس کے، وَرَسُولُهُ اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتے ہیں، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وَرَسُولُهُ جی 3 کون سے؟ وَرَسُولُ وا کے معنی، اور رسول کے معنی، رسول ہوتا ہے پیغمبر، ہو معنی اس سے یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ رسول ہے کس کے؟ اللہ کے۔
تو آئیے ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ. عبد کہتے ہیں بندہ, اللہ اللہ یعنی اللہ کا بندہ, عبداللہ اللہ کا بندہ. اور اگر اللہ کی جگہ ہو لگا دیں تو عبدو کا مطلب ہے اس کا بندہ, یعنی کس کا, اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح عبد واحد ہے, اس کی جمع ہوتا ہے عباد. رسول دو ٹکڑے, رسول اور ہو یعنی اس کا رسول. یہ ہم نے کل ایکسرسائز کی تھی نا, ہم نے کہا ربو ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا, پھر ہم نے کہا اچھا جی رسول کا لفظ لگا دیں, پھر ہم نے کہا رسولہ رسولہم رسولوں کا رسول. تو یہ وہی رسولہ بنا ہوا ہے جو کل ہم مشق کر رہے تھے. تو اس سے اسباق یہ ملتے ہیں. اس میں کلمہ شہادت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں صرف فرق ہے کہ یہاں عبدہ کا اضافہ ہے. وہاں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں عبد نہیں کہتے اذان میں, لیکن یہاں اس میں ہم عبد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک اضافی لفظ ہے. عبد کے معنی ہوتا ہے غلام, بندہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یا غلام بتایا گیا. پچھلی امتوں میں لوگوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا یا شریک بنا دیا تھا, جیسے عیسائی ہیں. تو لہٰذا اسی لیے ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے, اور جو رسول ہیں وہ اس کے بندے ہیں, عبد ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن کر رہیں. تو اس کو دوہرا لیجئے, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب اصل دعا یہ ہے اصل دعا جس کی وجہ سے وہ جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم, اے اللہ, مخصوص ہے اللہ کے لیے لفظ, اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے اس لفظ کے. اگر چاہیے اللہ اور ہم سے مل کے بنا ہے, لیکن اللہم کے ٹکڑے ہم نہیں کریں گے. یہ ایک ہی وقت ہے, اور یہ لفظ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے آتا ہے, اور کسی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اس لیے ہم کہیں گے اللہم, اے اللہ, اجعلنی, اجعلنی دو لفظ ہیں, اجعل بنا, نی مجھے, یعنی مجھے بنا دے, من یعنی سے, من الشیطان سے ہم نے یاد کیا تھا نا, وہی ہے کیا, التوابین, خوب توبہ کرنے والے, خوب توبہ کرنے والے. اب آپ بتائیے یہ جو التوابین ہے بھائی, یہ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم. یہ اسم ہے. اور معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. اب اگلا سوال, واحد ہے جمع ہے؟ جمع. جمع کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ ایس پہ یا نون آ رہا ہے. یا نون, ہم نے کہا تھا جمع کی علامت ہوتی ہے واو نون یا نون, اس میں یا نون آ ہے. اگر یا نون آ رہا ہے تو یہ مذکر ہے یا سوری مؤنث ہے؟ مذکر. گڈ, یہ مذکر ہے. کیوں؟ ہم نے مذکر کی جمع بنانے کے لیے کہا تھا واو نون یا نون لگاتے ہیں, اور مؤنث کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لگاتے ہیں الف. تو اس لیے یہ جو ہے مؤنث ہے, کیونکہ یا نون اور واو نون جو ہے وہ مؤنث کی جمع میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ لفظوں کو پہچاننا شروع کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے. تو یہ اجعلنی کے 2 ٹکڑے کیا, اجعل بنا دے, نی مجھے, یعنی مجھے بنا دے. کیا بنا دے؟ لفظ ہے تابا. تابا کے مطلب ہے پلٹنا. اس سے لفظ نکلا تائب, پلٹنے والا. اور پھر ہوتا ہے تواب, بار بار پلٹنے والا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ توابین, یعنی اس کی جمع ہے, تواب کی جمع, یعنی بار بار توبہ کرنے والے. تو اور اگلا حصہ اس کا ہے وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِّرِينَ, متطہرین, اور بنا دے مجھے کس میں سے؟ پاک صاف رہن. اب پھر وہی سوال آ گیا, یہ جو لفظ المتطہرین ہے یہ اس میں فعل حرف ہے کیا ہے؟ اسم ہے. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے, الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے. اب اگلا سوال ہاں, واحد ہے یا جمع ہے؟ یا نون سے پتہ چل رہا ہے جمع. اب آخری سوال, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. جس نے مؤنث کہا اس کو ثابت کرے, اس کو 10 نمبر ملیں گے آج. آپ نے کہا یہ مؤنث ہے,
اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ علامت ہے اس لیے یہ مونس ہے. کون سی اس میں مونس کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مونس کی جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخر میں الف تا لگاتے ہیں. اس میں الف تا نظر آ رہا ہے. مذکر کی علامت کیا ہوتی ہے جمع کی؟ آخر میں واو نون یا نون لگاتے ہیں. اس میں واو نون یا نون نظر آ رہے ہیں؟ ہاں یا نون نظر آ رہا ہے. مذکر کی جمع ہوئی. کیا خیال ہے؟ اور جس نے کہا تھا مونس ابھی بھی وہ کہتے ہیں مونس ہے تو اسے ثابت کرے. نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ مونس کی ہم نے جمع کی علامت الف تا بنائی تھی کہ جب مونس لفظ سے مسلماتن سے ہم کیا کرتے تھے الف لام لگا کے مسلمات اس کو کھینچ کے لے جائے تاکہ الف تا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. مومن سے مومنات، صالح سے صالحاتن سے صالحاتن. یہ ہم نے وہاں پہ جمع بناتے ہوئے پکا کیا تھا ذہن میں کہ مونس کی جمع میں الف تا آئے گا اور اس کو کھینچ کے بولتے تھے ہم تاکہ بھول نہ جائے. تو اس میں وہ الف تا نہیں آ رہا اس لیے یہ مونس کی جمع نہیں ہو سکتی. مذکر کی کیوں؟ مذکر کی جمع بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا واو نون اور یعنی مسلمون مسلمین مومنون مومنین اس طرح ہم نے بنائی تھی. تو یہ وہی یہ جو ہے متطہرون متطہرین یہ یعنی ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب حاصل کرتا ہے کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. توبہ کی کچھ شرائط ہے. اس یقین کے ساتھ پہلے کہ تو اللہ توبہ کرے گا، اعتراف کرے کس چیز کا کہ میں نے غلطی کی، شرمندگی محسوس کی کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور جن کا حق مارا ہے اسے اس کے لوٹانے کا عزم کرنا، اور پھر آخر یہ زبان سے توبہ کیا گئی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتے ہیں استغفار. یہ 5 شرائط ہیں توبہ کی. جب یہ پوری کرتے ہیں تب توبہ کرتے. یہ نہیں کہ ایک طرف وہ غلط کام کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں توبہ 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 میں نہیں کروں گا توبہ توبہ اور کیے جا رہا ہے تو پھر کوئی توبہ نہیں. توبہ کی یہ شرائط ہے آپ کو احساس ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط کام کیا، شرمندگی ہو کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں. اور اگر کسی کی کوئی چیز یقینی ہے اس کا حق ہے تو وہ حق ادا کرنا لوٹا، اور پھر زبان سے کہنا توبہ یا کہنا استغفر اللہ کہ میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. یہاں پہ لفظ ہے متطہرین، پاک صاف. پاکی سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، غرض ہر قسم کی پاکی سے مراد. جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ جس چیز پہ پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے. مطلب پاکیزگی ہر چیز کی ہونی چاہیے. اسی طرح عقیدے کی، خیالات کی، ہر قسم کی پاکی سے مراد ہے. تو یہ پوری دعا تھی، اس کو دیکھ لیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کہ اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا قرآن کا، اور دوسرا حصہ ہمارا ہے گرامر کا. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 6B اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر میں لیکن گرامر میں آج ہم 3 نئے لفظ سیکھیں گے، بی فی علا اور ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. یعنی کسی کے ساتھ مل کر کوشش کریں، اسے بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں. ہم نے یہ دیکھا عربی گرامر میں کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہوتی ہے کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں اگر الف لام آ جائے وہ اسم ہے، جیسے الحمد، جیسے الرحمن، جیسے الرحیم، جیسے الصلاۃ ہم نے آج پڑھا. یہ کیا ہے؟ یہ جیسے النوم جن کے شروع میں الف، اور یا پھر ایسا
لفظ جس کے آخر میں دو پیش دو زبر یا دو زیر میں سے کوئی علامت آ جائے تنوین کی، جیسے مسلمن، 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 اور یا اگر وہ جمع ہے تو اس کے آخر میں واو نون لا نون یا الف ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع کی علامتیں ہیں اسم کی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل، ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ ماضی کا زمانہ، جیسے مضارع یعنی حال اور مستقبل کا زمانہ، امر کا یعنی جو ہے وہ حکم کا زمانہ، کمانڈ کا زمانہ، تو اسے جو ہے ہم فعل کہیں گے۔ اور اگر تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملا، اور اب تک ہم نے 3 پڑھے تھے۔ کون سے 3 جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں؟ حرف۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ ہم نے 3 حرف پڑھ لی ہیں، کون کون سے؟ جی، لی، من اور ان، یہ 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ 3 پڑھ لیے تھے۔ کون سے پڑھے تھے؟ لی، من، ان۔ تو آئیے آج 3 اور پڑھیں گے۔ کون سی ہے دیکھتے ہیں۔ پہلے ٹیبل تو پکا کر لینا۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ اب میں کروں گا جی اشارہ، آپ نے مجھے عربی لفظ بھی اس کا بتانا اور ترجمہ بھی بتانا۔ بتائیے جی، ایک انگلی دائیں طرف، کیا ہوگا عربی اور ترجمہ؟ اگر 4 انگلیاں ہو تب کیا ہوگا؟ اگر ایک انگلی سامنے کی طرف ہو تب؟ اپنی طرف ایک انگلی ہو؟ انا میں، اگر 4 انگلیاں سامنے کی طرف ہو؟ انتم آپ سب، اپنی طرف 4 انگلیاں کریں؟ ہم سب۔ ہمارا ٹیبل ہو گیا، اس کا مطلب آپ کو یاد ہے۔ پھر ہم نے اس کی ایک بدلی ہوئی حالت سیکھی تھی جسے کہتے ہیں یہ جو ہے اٹیچ ہو کے آنے والے، جڑ کر آنے والے، متصلہ کہتے ہیں عربی میں۔ وہ مشکل لفظ ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں جڑ کے آنے۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسموں کو جوڑا تھا۔ مثلا ہم نے کہا رب کا، ایک رب جو ہے اسم ہے تو اس کو جو ہے ہم اس سے جوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا ربو اس کا رب، ربو ہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ٹیبل بھی آ گیا، ربو اس کا رب۔ اچھا، اب میں کرتا ہوں اشارہ، آپ نے اس ٹیبل کا عربی بھی بتانا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے۔ ایک انگلی اگر دائیں طرف کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ ربو اس کا، اس کا رب، اور اگر 4 انگلی کروں دائیں طرف، ربو ہم سب کا رب، اور اگر سامنے کی طرف ایک انگلی ہو، ربو کا آپ کا رب، اور اگر اپنی طرف کر لیں ایک انگلی، ربی میرا ربی رب، میرا رب، اگر سامنے کی طرف 4 انگلیاں، ربکم ربکم آپ سب کا رب، آپ سب کا رب۔ یہ ربنا ربنا کس نے کہا سامنے آپ کا کی طرف؟ ربنا کب سے ہونے لگ گیا بھائی؟ ربکا، ربکم پڑھتے آئے ہیں، ربکم، ربکم آپ سب کا۔ ہاں، اپنی طرف 4 انگلیاں، تو اب آپ کہیے ربنا۔ ربنا، ربنا ہمارا رب۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے جو ہے 3 نئے لفظ، پہلے پرانے دیکھ لیتے ہیں۔ پرانا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا یا لی، اس کے معنی ہوتا ہے لیے۔ پھر پڑھا تھا من، اس کے معنی ہوتا ہے سے۔ ان پڑھا تھا، ان کے معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں۔ اور پھر ہم نے یہ ٹیبل ان سے بنایا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا۔ یہ ہم نے کل ایکسرسائز کی تھی۔ اور یہ دیکھیے ٹیبل بھی آ گیا۔ اب جو ہے میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے جو ہے اس کا عربی اردو دونوں اس ٹیبل کا بتائیے۔ ایک انگلی دائیں طرف تو کیا ہوگا؟ لہو اس کے لیے، اور 4 انگلی اگر دائیں طرف ہوں، لہم لہم ان سب کے لیے، ایک انگلی اگر سامنے کی طرف ہو، لکا لکا آپ آپ کے لیے، اور ایک انگلی اگر ہماری اپنی لی طرف ہو، میرے لیے، لیے میرے لی میرے لیے، اور اگر 4 انگلیاں سامنے کی طرف ہو، لکم آپ سب کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، اور اگر اپنی طرف ہو،
लना मेरे हमारे लिए आइए फिर हमने देखे ये मीन का टेबल किया था, तो इसके भी बता दीजिए। मिन्हु उससे, मिन्हु उससे, मिनहुम उन मिन्हुम उन मिन्हुम सबसे, उनसे, उन मिनका सबसे, आपसे, मिनका आपसे, मिन्नी मिन्नी मुझसे, मिनकुम कुम आप सबसे, मिनकुम मुझ आप मिन्ना हम सबसे, सबसे, मिन्ना फिर हमसे, हमने अन का टेबल किया था, तो ये भी बता दीजिए। अनहु अनहु उससे, उससे, अनहुम उन सबसे, अनहुम उन सबसे, अंका अनका आपसे, आपसे, अन्नी अन्नी मुझसे, मुझसे, अंकुम अनकुम आप अंतुम आप सबसे, सबसे, अन्ना हम अन्ना सबसे। हम सबसे। तो ये हो गया, ये हमारा कल तक का पढ़ा हुआ था। हमने 3 टेबल बनाए थे, लहू लहुम लका ली लकुम लना, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्न, अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना। ये कल तक। आइए आज के सबक की तरफ गहरी लंबी सांस लीजिए और कहिए रब्बी जिदनी इल्मा। और चलते हैं आज के सबक से। आज हमने ये 3 नए लफ्ज सीखने हैं। कौन से? बी, फी, अला। बी के मैनी होता है साथ या से, फी के मैनी होता है में, अला का मैनी होता है पर। तो आइए इसको याद करने के लिए हम क्या जुमले लेंगे। पहले हम लेते हैं बी। बी की मिसाल है बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के। मैनी होता है से। तो आइए इसका टेबल बनाते हैं। बी ही उससे, बी हिम उन सब से। 3 बार अरबी दोहरा लीजिए। बी ही बी हिम, बी ही बी हिम, बी ही बी हिम। अगला हिस्सा लेते हैं। बी का आपसे, बी मुझसे। 3 बार अरबी में दोहराइए। बी का बी, बी का बी, बी का बी। अगला हिस्सा लेते हैं। बी कुम आप सब से, बीना हम सब से। 3 बार अरबी में इस हिस्से को दोहराइए। बी कुम बीना, बी कुम बीना, बी कुम बीना। एक बार तर्जमे के साथ दोहरा लीजिए। बी ही बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बीना हम सब से। अब मैं करूंगा इशारा, आपने सिर्फ अरबी लफ्ज बताना है, तर्जुमा नहीं बताना। जी, एक उंगली दाएं तरफ, बिही, बिही, 4 उंगली दाएं तरफ, बिहिम, बिम, एक उंगली सामने की तरफ, बिका, बिका, एक उंगली अपनी तरफ, बी, बी, 4 उंगली सामने, बिकुम, बिकुम 4 उंगली अपनी तरफ। बिना, बिना, मैं अरबी बोलूंगा, आपने उसका तर्जुमा बताना है। बी ही, उससे, उससे, बी हिम, उन सबसे, बी का, आपसे, आपसे, बी, मुझसे, मुझसे, आप सबसे, बीना। सबसे, अब मैं हमसे, इशारा करूंगा, आपने अरबी लफ्ज भी बताना है, उसका तर्जुमा भी बताना है। एक उंगली दाएं तरफ, बिही इससे, इससे, बी हिम, बिहिम उन सबसे, इन सबसे, बी का, बीका आपसे, आपसे, बी, बी मुझसे, बी कुम, आप सबसे, आपसे, बिना हमसे। एक्सलेंट। अब जो है आप जो है इसको इशारे में करूंगा, आपने मुझे अरबी के लफ्ज बता देने। ठीक है जी। बिकुम आप बिकुम, सबसे, बिकुम, बिही, बी, बिना, बी, 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 बिना किसने कहा? मैंने बिना कहा किसने गलती कहा? से, ये सॉरी। उंगली से बिना कैसे बन गया भाई? वो तो 4 उंगलियों से होता है बिना, तो जी ये जी, एक उंगली से बिना, आपने बिना कैसे बना दिया? सॉरी, बी, बी, एक उंगली से बी होता है, 4 उंगलियों से बी होता है। ये टेस्ट इसीलिए होता है कि आपने जो दोहराया था वो आपके जहन में पक्का हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर आप गलती करेंगे, और अगर पक्का हो गया आप कभी गलती नहीं करेंगे। चाहे मैं बेशक जिधर उंगली कर लूं, जिस तरफ 4 करूं या 1 करूं, आपका जहन पक्का है तो आप फट वही सब एग्जैक्ट वर्ड बताएंगे। तो जब हम दोहराई कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आप इसे पक्का किया करें। आइए अगला लफ्ज है फी।
فی کے معنی ہوتا ہے میں. اس کے معنی یاد کرنے کے لیے ہم جملہ یا لفظ سیکھتے ہیں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. تو فی کے معنی ہوا میں. آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں. فی ہی اس میں، فی ہم سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نہ ہم سب میں. آئیے پہلے تو 3 بار عربی میں دہراتے ہیں. فی ہی فیہم، فی ہی فیہم، فی ہی فیہم، فی کا فیہ، فی کا فیہ، فی کا فیہ، فی کم فینا، فی کم فینا، فی کم فینا. اب ہم اس کا جو ہے کیا کریں گے، پورا ترجمے کے ساتھ ٹیبل کریں گے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے صرف عربی لفظ بتانا ہے، ترجمہ مت بتائیں. ایک انگلی دائیں طرف، فی ہی 4 انگلی دائیں طرف، فیہم ایک انگلی سامنے کی طرف، فی کا ایک انگلی اپنی طرف، فی 4 انگلیاں سامنے کی طرف، فی کم 4 انگلیاں اپنی فینا. طرف. فینا اب میں لفظ عربی کا کہوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ مجھے بتانا ہے. فی ہی اس میں، اس میں فی ہم، فی ان سب ہم، میں، ان سب میں فی کا آپ میں، فی یا آ رہی ہوں مجھ میں، مجھ میں فی یا، فی کم آپ سب میں، آپ سب میں فینا. ہم سب میں. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے. ایک انگلی دائیں طرف، فی ہی اس میں، 4 انگلیاں دائیں طرف، فی ہم ان سب میں، ایک انگلی سامنے کی طرف، فی کا آپ میں، ایک انگلی اپنی فی طرف، مجھ میں، فی یا، فی یا 2 آوازیں یا کی نکلے گی، فی یا، شد ہے. فی کم، اور یہ جو ہے 4 انگلیاں سامنے، فی کم آپ سب میں، 4 انگلیاں اپنی طرف. فینا ہم سب میں. اب ہوگا بھائی ٹیسٹ، اب ہوشیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے. فی کا فی آپ میں، فی یا مجھ میں فی کا فی کا کسی نے کم کہا، مجھے ایک دم جھٹکا لگا. یہ کم کیسے، ایک انگلی سے کم کیسے بنتا ہے؟ کم تو 4 انگلیوں سے بنتا ہے، جمع ہوتا ہے. تو وہ سامنے والا کم نہیں ہو سکتا ایک انگلی سے، وہ فی کا ہوگا. ایک انگلی الگ کا ہے، ٹھیک ہے جی. کسی نے تو کہا ہے نا، آپ نے نہیں کہا تو میں کون سا کہہ رہا ہوں آپ نے کہا. کسی نے کہا، جس نے کہا میں نے تو سن لیا. چلیں یہ بتا دیں. فی ہم ان سب میں، اور یہ فی ایک یا انگلی. مجھ میں، چلیے جی آگے چلتے ہیں. آئیے آدمی بول چال. ایک لفظ ہے خیر. خیر کے معنی ہوتا ہے اچھا، بہتر، بھلائی، گڈ. تو آئیے اسے ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں. حل فیہ خیر، کیا اس میں کوئی بھلائی ہے؟ ہم کہیں گے نام فیہ خیر، کیونکہ یہ ہوا ہے. فیہ کا مطلب ہے ہوا، ہی آ رہا ہے نا، ہی جو ہے ہوا کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں تو جو سوال جواب میں کوئی تبدیلی نہیں. ہم کہیں گے نام فیہ خیر. اور اگر سوال ہو حل فیہم خیر، اب کیا جواب ہوگا؟ نام فیہم خیر وہی رہے گا. کیوں؟ ہوا اور ہم کے صیغے نہیں تبدیل ہوتے. ادھر سوال میں ہم ہے تو ادھر بھی جواب میں ہم آئے گا. نام فیہم خیر. اب اگر یہ سوال ہے حل فی کا خیر، اب نعم فی خیر فیہ، نام فیہ شد کے ساتھ ہے، 2 آوازیں. نام فی کا خیر، نام فیہ نام خیر. ہی اور خیر، اگر ہو حل فیکم خیر، هل فینا خیر نعم نام فینا خیر فینا خیر. کم جو ہے وہ نا کے ساتھ بدل جائے گا. نام فینا خیر. تو آئیے اب اگلا لفظ ہے اللہ. اللہ کے معنی ہوتا ہے پر. اس کو یاد کرنے کے لیے جو ہے ہم لفظ یاد کرتے ہیں السلام علیکم. علیکم میں اللہ آتا ہے نا، یعنی پر. آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. تو آئیے اس کو 3 بار عربی میں ہم پہلے لیں گے. علیہ، علیہم، علیہ، علیہم، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکا،
alayya, alayka, alayya, alaykum, alayna, alaykum, alayna, alaykum, alayna. एक बार तर्जमे के साथ पूरा टेबल देख लेते हैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। अब मैं करूंगा इशारा, आपने सिर्फ अरबी लफ्ज बताना है जी। एक उंगली दाईं तरफ और 4 उंगली दाईं तरफ, अलैहि, एक उंगली सामने की तरफ, अलैका, एक उंगली अपनी तरफ, अलैया, 4 उंगलियां सामने की तरफ, अलैकुम, 4 उंगलियां अपनी तरफ। अलैना, अब अरबी लफ्ज मैं बोलूंगा, तर्जमा आपने बताना। अलैहि, उस पर, अलैहि, उन सब पर, अलैका, आप पर, अलैया, मुझ पर, अलैकुम, आप पर, अलैना। हम सब पर। मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी भी बतानी है, तर्जमा भी बताना है। एक उंगली दाईं तरफ, अलैहि, उस पर, 4 उंगलियां दाईं तरफ, हम सब पर, एक उंगली सामने, अलैका, आप पर, एक उंगली अपनी तरफ, अलैया, मुझ पर, 4 उंगलियां सामने की तरफ, अलैकुम, आप सब पर, 4 उंगलियां अपनी तरफ। अलैना, हम पर। अब मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आपने अरबी भी बतानी है, उसका तर्जमा भी बताना है। एक उंगली दाईं तरफ, अलैहि, उस पर, 4 उंगलियां दाईं तरफ, अलैहिम, सब पर, 4 उंगलियां अपनी तरफ। अलैना, हम पर। गुड, एक्सीलेंट, 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 वेल डन, वेल डन। यानी आपने फौरी जब जवाब देना, अगर आप सही जवाब दे रहे थे इसको मतलब आपके ज़हन ने उसे याद कर लिया है, उसको अपने अंदर जगह दे दी है, उसको जोड़ लिया है कि ये 4 उंगलियां इधर जाने से ना का मायने होता है। हमने ये सीखा था बी ही, यानी उससे या उसके साथ। तो मोनेस के लिए हम क्या करते हैं, बी हा का इजाफा करते हैं। इसी तरह मुजक्कर के लिए हम लफ्ज कहते हैं फी ही, यानी इसमें, उस मुजक्कर में। और मोनेस के लिए फी हा, उस मोनेस में। और अलैहि उस मुजक्कर पर, अलैहा उस मोनेस पर। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूं बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हम सब से, तो इसके लिए क्या होगा, बिहा, बिहा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिहा। अगला हम लेते हैं, हमने फी का किया था, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। और मोनेस के लिए क्या कहेंगे, बिहा, उस मोनेस में। आइए अगला लेते हैं अला, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। और मोनेस के लिए क्या कहेंगे, बस ये आपने याद रखना, मोनेस के लिए हाँ, 2 चीजें याद है, एक तो इशारा बाएं हाथ से करेंगे, दाएं से नहीं होगा, और दूसरा ये है उसके लिए हा आएगा, वो नहीं आएगा, वो सिर्फ मुजक्कर के लिए, वो हा। रब्बुहु रब्बुहा, रसूलुहु रसूलुहा, किताबुहु किताबुहा, कलमुहु कलमुहा। ये एक्सरसाइज मिलकर में हमने कल कर ली थी। आइए ये आज के जो 3 लफ्ज हमने सीखे हैं नए हर्फ, वो क्या थे, बी के मैनी होता है से, इसे याद करने के लिए हम फिक्रा याद करते हैं बिस्मिल्लाह। फी के मैनी होता है में, इसे याद करने के लिए हम फिक्रा याद करते हैं फी सबीलिल्लाह। अल्लाह का मैनी पर, और इसे याद करने के कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। और फिर इन बी फी अला को हमने ही, हिम, का, ई, कुम, ना के साथ मिला के टेबल बनाए थे। ये आज का हमारा वो था। आइए चलते चलते ये देख लें, हलिल्लाहु रहीम बिही, क्या अल्लाह उसके साथ मेहरबान है। हम कहेंगे नाम अल्लाह रहीम बिही, वही सवाल वही जवाब, सिर्फ हल की जगह नाम लग गया। अगर मैं कहूँ हलिल्लाहु रहीम बिहिम, अब आप क्या जवाब देंगे,
नाम हलिल्लाहु रहीम नाम बिहिम जो सवाल है वही जवाब है, सिर्फ हल की जगह आपने नाम का लफ्ज लगा दिया बस, बाकी तो वही है, वहां भी अल्लाह रहीम भी है, यहाँ भी अल्लाह रहीम भी है। अगर सवाल हो हलिल्लाहु रहीम बिका, अब क्या जवाब हो? नाअमुल्लाहु रहीमुम बी बी हो जाएगा, का जो है वो बी से बदल जाएगा, यानी हाँ अल्लाह मुझसे मेहरबान है या मुझसे नहीं है। हलिल्लाहु रहीम बिका आ जाए तो तब हम क्या जवाब देंगे? नाअमुल्लाहु रहू बीना बीना ना आ जाएगा, नाम अल्लाह रहीम बीना, यानी हाँ अल्लाह हमारे पास रहम है, यहाँ पर मेहरबान है। आइए ना में जवाब कैसे देखते हैं आइए। हल अलैहि दैन, देन के मैंने होता है कर्ज, कहते हैं ना लेन देन, लेना देना, कर्ज वो जो होता है ये वो वाला देन है। हलिल्लाहु दैन, क्या उस पे कोई कर्ज है? कर्ज अच्छी चीज नहीं है ना, तो कहता है मा अलैहि दैन, नहीं उस पे कर्ज नहीं है। माँ के मैंने क्या होता है? नहीं। माँ के हमने पहले एक लफ्ज कल सीखा था क्या, माँ, अब ये दूसरे मैनी आगे माँ के क्या होता है? नहीं। माँ के दो मैनी अब तक आ गए हमारे पास, एक होता है क्या सवाल के लिए और एक होता है माँ नहीं। तो यहाँ पे क्या है? नहीं के मैनी है माँ अलैहि दैन। और अगर सवाल हो हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है, तो अब क्या जवाब होगा? माँ अलैहिम माँ अलैहिम दैन, उन सब पे कोई कर्ज नहीं है। अगर मैं कहूँ हल अलई का देन, मा तो क्या जवाब? अलैहि दैन मा अलैया, मा अलैया, अलैया शब्द के साथ हो जाएगा, मा अलैया देन। और अगर कहें हल अलैकुम देन, मा अलैना दैन मा अलैना देन, मा अलैना देन। अब एक बात आप याद रख लीजिए, ये जो माजी का जुमला होता है उसमें नहीं इनकार के लिए हम माँ का लफ्ज डालें, बस ये याद रखना आपने कि माजी में माजी मीम से शुरू होता है और नहीं माँ मीम से शुरू होता है, तो माजी का इनकार माँ से मीम से करते हैं, यानी माँ से। माँ अलैहि दैन, माँ अलैहिम दैन, माँ अलैया दैन, माँ अलैना दैन। तो आइए अब आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। मिन का मायने क्या है? तरफ, पर, से, पास, ABCD। से सी सरात का मायने बताइए। वो लोग सीधा रास्ता नेमत ABCD। सीधा सीधा रास्ता मुस्तकीम होता है, सीधा रास्ता मुस्तकीम होता है, रास्ता ये सरात है। अगला है अल्लाह अकबर का मायने, अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह की जात काबिल तारीफ है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। सी नहीं है, यह अल्लाह सबसे बड़ा है। सी में भी यही लिखा हुआ था, बी में चूंकि बी में पहले आया तो इसलिए उसने बी को जो है ले लिया। सी और बी दोनों एक ही जवाब है। आइए मिन रब्बिकुम का तर्जमा कीजिए। आप सबके रब के पास, आप सबके रब की तरफ से, हम सबके रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से, ABCD। आप सबके रब की तरफ से। गुड। बी। आइए नोमाकुम के मायने हैं उन सब की नींद, उसकी नींद, आप सबकी नींद, मेरी नींद, ABCD। आप सबकी नींद। गुड। सी। अब दो हु का तर्जमा, उन सब के गुलाम, उसके बंदे, उन सब का बंदा, उस सब का गुलाम, उसका बंदा, ABCD। उसका बंदा, D। दुरुस्त। जालनी के मायने बताइए। बना मुझे, बना उन सबको, वो बनाता है मुझे, बना उसके, ABCD। नहीं बिना मुझे। तवाबीन का तर्जुमा कीजिए। तौबा करने वाला, जो लोग पाक रखते हैं अपने आप को, तौबा करने वाले जो अपने आप को पाक रखता है। खूब तौबा करने वाले, C। जो वजू के बाद दुआ पढ़ेगा वो इल्म पाएगा, अल्लाह उससे राजी होगा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दुरुस्त है, आपने सही कहा। क्या ये किसी ने भी कहा था? अच्छा मुतत्तहरीन का मायने जो वो लोग, एक से ज्यादा जवाब दुरुस्त होंगे, याद रखिए। पाक रखते हैं अपने कपड़ों को, पाक रखते हैं अपनी सोच को, पाक रखते हैं अपने घरों को, पाक रखते हैं अपने ईमान को, ABCD। सब ABCD चारों सही है।
आइए, सच्ची तौबा का तरीका ये है, गुनाह को छोड़ देना, आइंदा ना करने का अज़म करना, निदामत महसूस करना, दूसरों से जो भी गलत तरीके से लिया उसे लौटाना। ABCD चारों ऑल सब ठीक है। वजू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा। ABCD 3 मरतबा। रसूलुल्लाह का तर्जमा कीजिए, रसूल अल्लाह की तरफ से, कई रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से रसूल अल्लाह की तरफ से। ABCD एक रसूल अल्लाह की तरफ से। आइए, वलिल मोमिनीन का मानी है मोमिन मर्दों के लिए और मोमिन औरतों के लिए और मोमिन औरतों के लिए और मोमिन मर्दों के लिए। ABCD डी और मोमिन मर्दों के लिए। गुरु मिन रब्बिही के मानी बताइए, मेरे रब की तरफ से, उसके रब की तरफ से, उस औरत के रब की तरफ से, उन सबके रब की तरफ से। ABCD उसके रब की तरफ से। आपके रब नहीं, उसके रब की तरफ से। आपने दुरुस्त फरमाया। आऊज़ु बिका का मायने बताइए, एक से ज्यादा जवाब होंगे। मैं उसकी पनाह मांगता हूँ, मैं खुद से पनाह मांगता हूँ, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। ABCD आऊज़ु बिका। COD गुड। आगे अमन तो बिल्लाह के मानी बताइए, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं ईमान लाया अल्लाह की तरफ से, मैं ईमान लाया अल्लाह के लिए, मैं ईमान लाया। ABCD मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अगला तर्जमा कीजिए तुम सब में, फीकुम, मिनकुम, लकुम, अलैकुम। ABCD फीकुम। गुड, एक्सीलेंट। फी सबीलिल्लाह का तर्जमा कीजिए, अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की राह तक, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह पर। ABCD अल्लाह की राह में। हल फीकुम खैर, नाम फीहिम खैर, नाम फीही खैर, नाम फीना खैर, नाम फी खैर। ABCD नाम फी खैर। अलैहिम का तर्जमा कीजिए, उस पर, तुम सब पर, उन सब पर, हम पर। ABCD गुड। अस्सलामु अलैना का तर्जमा कीजिए, सलामती हो उस पर, सलामती हो हम पर, सलामती हो उन सब पर, सलामती हो तुम पर। ABCD सलामती हो हम पर। गुड, एक्सीलेंट। तर्जमा कीजिए, उन सब पर जो, बिल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना, वल्लज़ीना, बिल्लज़ीना। ABCD बिल्लज़ीना। उन सब पर जो, पर के लिए अला आता है, मैंने जो अस्सलामुअलैकुम उसी तरह है, अलल्लज़ीम। फीही का मुअन्निस बताइए, फी का, फीहिम, फीही, फीहा। फीहा गुड। अगला है अला अब्दिना के मानी बताइए, हमारे बंदे पर, उन सबके गुलाम पर, उसके बंदे पर, उसके गुलाम पर। ABCD हमारे बंदे पर। एक्सीलेंट। तो आइए नुक्ता तालीम देखते हैं। आप जो कुछ भी याद करें आप भूल जाएंगे। अब म्यूट कर लीजिए, काम की बात आती है। तो आपको दोहराने की जरूरत है, दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे ज्यादा जरूरी है। वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो पता क्या होता है, 1 घंटे के बाद आप उसमें से 70% भूल जाते हैं। ये कानून है। आपने फर्ज कर लें अभी 100 बातें जल्दी जल्दी याद कर ली, 1 घंटे के बाद आपसे पूछी जाए तो आप 70% उसमें भूल जाएंगे। अगर आप 1 घंटे के बाद फिर दोहरा लें, यानी जो याद किया था उसको फिर दोबारा याद कर लें, तब क्या होगा, 1 दिन के बाद आपको फिर 70% भूल जाएंगे। दोबारा दोहराने से 1 दिन तक तो याद रहेंगे, फिर 70% भूल जाएंगे। तो क्या करें, अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लें तो आपके ज़हन में वो 1 हफ्ते तक तो महफूज रहेगी, मगर 1 हफ्ते के बाद फिर 70% भूल जाएगी। इसका मतलब है 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं दोहराया तो वो 70% भूल जाएगा। और अगर आप 1 हफ्ते के बाद दोहराएंगे तो 1 महीने के बाद आप 70% भूल जाएंगे। और इसी तरह अगर 1 महीने के बाद दोहराएंगे तो वो जो है 6 महीने के बाद जो है 70% भूल जाएंगे। और अगर आप जो है 6 महीने के बाद दोहरा लेंगे तो वो फिर जो है आपको चीज याद रहेगी। कैसे, पहली बार जो है आप जो कुछ पढ़ते हैं याद करने के बाद उसे छोड़ दें, किसी और काम में लग जाएं। मसलन आप मैथ कर रहे थे, मैथ से याद किया, मैथ छोड़ दें, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लें। इंग्लिश से आपने कुछ याद किया, इंग्लिश छोड़ दें, कोई और सब्जेक्ट पढ़ें, कोई और काम करें। और 1 घंटे के बाद फिर अपना इम्तिहान लें कि वो जो मैंने याद किया था कितना सबक याद है।
اگر وہ یاد ہے پورا تو بہت اچھے، آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ ذہین ہے، لیکن عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ کہ اس میں 70% بھول جاتا ہے، اس لیے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ دہرانا چاہیے۔ اب جب دوبارہ دہرائیں گے، یاد کر لیں گے تو 1 دن تک تو یاد رہے گا، لیکن 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جاتا ہے، اس لیے اگلے دن اس کو پھر دوہرا لیں، پکا کر لیں، اور جب یاد کر لیں گے تو وہ آپ کو 1 ہفتے تک تو یاد رہے گا، 1 ہفتے کے بعد پھر 70% بھولے گا، اس لیے آپ 1 ہفتے کے بعد پھر دہرائیں گے تو وہ آپ کو 1 مہینے تک یاد رہے گا، ورنہ 1 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ بھول جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اگر کسی چیز کو صحیح یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ یاد کریں، پھر 1 دن کے بعد اسے دوبارہ یاد کریں، پھر 1 ہفتے کے بعد اسے دوبارہ یاد کریں، اور پھر 1 مہینے کے بعد، اور پھر 6 مہینے، تب وہ چیز آپ کو یاد رہے گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، مطلب میں نے بچپن میں ٹیبلز یاد کیے تھے، بچپن میں، الحمدللہ اس عمر میں بھی ابھی بھی مجھے وہ ٹیبل یاد ہیں، کیوں؟ میں ابھی بھی ان کو کبھی کبھی دہراتا رہتا ہوں، کسی کو ویسے سنانے کے لیے، دیکھو مجھے یاد ہے۔ تو اسی طرح یہ یاد رہتے ہیں، اگر کسی چیز کو آپ باقاعدگی سے وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں اور آپ نے اسے پہلے اس طرح پکا کیا ہو جس طرح یہ فارمولا تھا، تو وہ چیز آپ کو نہیں بھولتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے، اگر آپ بھولنا نہیں چاہتے، پہلے جو ہے یاد کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد اسے دہرائیں، پھر 1 دن کے بعد دہرائیں، پھر 1 ہفتے کے بعد دہرائیں، پھر 1 مہینے کے بعد دہرائیں، پھر 6 مہینے کے بعد دہرائیں، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو الحمدللہ یاد رکھیے، آج کے سبق نمبر 6 کے ختم پر آپ نے 63 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 23,267 مرتبہ آتے ہیں، کہیے الحمد۔ تو 7 ہوم ورک ہمارے کیا ہیں؟ پہلے 2 جو ہے مصحف کے ہیں، یعنی آپ قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھول کے کم سے کم 5 منٹ کے لیے پڑھیے، پھر اسے بند کر کے زبانی جو کچھ آپ کو آتا ہے، یاد آیا یا جو کچھ ابھی آپ نے پڑھا اس میں سے یاد ہے، اسے آپ جو ہے 5 منٹ کے لیے دہرا لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جو ہے ہوم ورک، یہ جو آپ کی ورک، یہ جو ٹیکسٹ بک ہے QC1 کی، اس کو کھولیں اور 10 منٹ آپ اسے روز پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو سافٹ کاپی سے جو ہے یاد کیجئے، اگر سافٹ کاپی ہے یا اس کی پرنٹ نکلوا لی ہے تو کتاب بنوا لیجئے، وہ دیکھ لیجئے۔ اور یہ جو آپ کو ہم نے ایک کارڈ بھیجا تھا، سافٹ کاپی، اسے کہتے ہیں پاکٹ بک اور کارڈ، اور جو ہے شیٹ، اس شیٹ کو آپ نے دن میں 5 مرتبہ 2 سے 3 منٹ ہر بار دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، مثلا نماز سے پہلے پڑھ لیں یا نماز کے بعد، مطلب دن میں 5 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب یہ آپ کریں گے چند ہفتوں میں آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ دن میں 5 بار دہرائیں گے یاد ہونے کے بعد، پھر آپ کی ذہانت اور جو ہے اس میں یادداشت میں، میموری میں اضافہ ہوگا، اور بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے 300 گنا تک اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی ہے۔ پھر 5واں آپ کا کام یہ ہے ہوم ورک کہ اس کا جو ہم نے 1 گھنٹے کی آپ کو ریکارڈنگ بھیجی ہے کورس کا لفظی ترجمہ، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے ان کی آواز میں، اسے آپ جو ہے کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور سنیں، اور پھر اپنے ساتھ جو کسی کو ساتھی بنایا، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو بتائیں، اس سے پوچھیں، نماز میں مختلف صورتیں پڑھا کریں، اور یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے، ربی زدنی علما کا ورد رکھیے، اپنے لیے اور کلاس کے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، اور یاد رکھیں کہ ٹیچر بننے کی نیت سے بیٹھیں، اور انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اس ویک ہوم ورک